نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخرود وشق الجيوب ودعا بدعاوى الجاهلية. رواه صحیح بخاری حدیث نمبر 1297. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. رواه سنن الترمذي حدیث نمبر 1931. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36. ہر طرح کی تعریف و توصیف و کبریائی و پاکی اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں آپ کو تمام جہان کو پیدا کیا اور ہمارے لیے بے شمار نعمتیں مہیا فرمائی. ہم اس کی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہے وہ کم ہی ہے. دنیا کے تمام پیڑ پودوں کے قلم بنا لیے جائیں اور دنیا کے جتنے بھی سمندر وغیرہ پانی ہیں تمام کی روشنائی بنا لی جائے, اس کے بعد بھی ہم اللہ کے حمد اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیں لکھتے لکھتے تھک جائیں گے لیکن ادا نہیں ہو پائے گا. اس باری تعالیٰ کے ہم حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے اس کی بارہا تعریف کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں لذتوں اور خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. بعد اس کے بے شمار درود و سلام و ثناء بنامی اس میں گرامی احمد مرتضیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کے ذریعے تمام الینس و جن کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. معزز حاضرین جمعہ, آج 10ویں محرم کی تاریخ ہے اور یہ ایک تاریخی چیز ہے کہ 10ویں محرم کے دن بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس کی بہت ساری چیزیں اس دن ہوئی تھی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس محرم کے مہینے کو حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے اور یہ اس دن سے قرار دیا ہے جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. یہ بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے میں 10 تاریخ کی بڑی اہمیت ہے اور کتاب و سنت میں جو ثابت ہے اس مہینے میں اس 9-10 تاریخ کو عمل کرنے کا تو وہ صرف اور صرف روزہ رکھنے کا ہے. اس کے علاوہ اور جو بھی کام لوگ کرتے ہیں وہ تمام فضولیات ہیں, دین کے اندر نئی باتیں ہیں, بدعت ہیں, شرک ہیں, ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ توبہ کے آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہیں اسی دن سے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں, یہی درست دین ہے. تو درست دین یہی ہے کہ جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا مہینوں کی گنتی اسی وقت سے 12 کی ہے اور یہ کسی انسان نے 12 مہینے نہیں بنائے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اسے بنایا ہے. اور یہ آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا جب انسان کے کہیں وجود نہیں تھا تب سے یہ 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت کے مہینے اللہ رب العالمین نے اسی وقت بنا دیے تھے. اور یہ حرمت مہینے کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. صحیح بخاری کتاب تفسیر سورہ توبہ کی اور صحیح مسلم کتاب القسامہ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمانہ گھوم گھام کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا
جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، دی قاعدہ ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے قتل و قتال، جنگ وغیرہ سب جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے سب منع کیے گئے ہیں۔ ویسے تو کسی مہینے میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو جائز جنگ ہوتا ہے وہ بھی اس مہینے میں منع کیا گیا۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے اوپر خود جو ہے حملہ کرے تب بچاؤ میں آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن خود آپ جو ہے جنگ اس 4 مہینوں کے اندر کرنے، کسی حاکم کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کوئی ان 4 مہینوں میں جنگ کی شروعات کرے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جو اس سمے عرب کے اندر موجود تھے جو قبائل، وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کے قائل تھے، اور وہ بھی 4 مہینوں کو حرام قرار دیتے، اس میں جنگ و فساد نہیں کرتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ ان حرمت کے مہینوں میں ان سے کبھی ضرورت پڑی تو وہ جنگ لڑ جایا کرتے تھے، جھگڑا فساد کر لیا کرتے تھے، قتال کر لیا کرتے تھے، اور پھر اس مہینے کو بدل کے دوسرے مہینے میں کو حرام قرار دے لیتے تھے۔ جیسے محرم کے مہینے میں جنگ کر لیا تو کسی اور مہینے میں کہتے تھے یہ حرام کا مہینہ، اس مہینے میں نہیں کریں گے، تو وہ مہینوں کو بدل دیا کرتے تھے، حرمت کے مہینوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب یہی درست دین ہے کہ جو 4 مہینے حرمت کے ہیں یہی رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار حاصل ہوا، مکہ فتح ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون بنا دیا کہ اب یہ مہینے بدلے نہیں جائیں گے، بلکہ جو 4 حرمت کے مہینے ہیں یہی رہیں گے، اور یہ کسی حالت میں بدلے نہیں جائیں گے۔ تو ان مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9، 10، 2 دن جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ اس تاریخ کو جس دن روزہ رکھنا چاہیے اس دن دیکھیے جگہ جگہ لوگ جلوس نکالتے، ڈھول تاسی وغیرہ بجاتے ہیں، اور کھچڑے وغیرہ مریضہ خوب شربتیں وغیرہ کھاتے پیتے ہیں۔ جہاں روزہ رکھنا چاہیے وہاں اس طرح سے بےہودہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور شریعت کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1163، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ تو اس مہینے میں یہ روزہ رکھنا یہ سب سے افضل روزہ ہے ماہ رمضان کے بعد۔ اور جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا تو محرم کی 10ویں کا روزہ امت پر فرض تھا۔ جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرضیت کو ساقط کر دی، اور لیکن نوافل کے طور پر رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اسی کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 کے اندر ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم عاشورہ کو روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس دن کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، مگر اس سال کے آنے سے پہلے ہی آپ وفات پا گئے۔ تو آپ 10ویں کا روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہودی اور عیسائی بھی اس دن کو اہمیت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وہ بھی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں کہا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9 کو بھی 2 دن رکھ دوں گا، تو ان کی مخالفت ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اگلے سال آپ کو زندگی نہیں ملی، اس لیے نبی کا روزہ نہیں رکھ پائے۔ لیکن امت کے لیے اب یہی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں 10ویں کو روزہ رکھیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جو چاہے 9، 10 یا 10، 11 کو رہ لے، لیکن اس روایت میں بہت کلام ہے، اس لیے 11 کو رہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، 9، 10 کو ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک روایت اور ہے جو حدیث نمبر 1162 ہے کہ آپ نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو 1 سال کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ اس 1 دن کے روزہ رکھنے سے آپ کے جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بنا توبہ کیے یا کسی حق تلفی کیا تو اس کے حق کو واپس کیے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے اس 1 دن کا آپ روزہ رکھیں گے، 1 سال پچھلے جو بھی تمام آپ کے صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ ہیں، وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کی فضیلت ہے۔
بس اس مہینے میں یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج لوگ اس مہینے کی جو حرمت ہے اس کو پامال کر رہے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 3696 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شراب، جوا اور ڈھول کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ شراب، جوا اور ڈھول یہ حرام قرار دیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ آج کئی دنوں سے لوگ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کس طرح سے ڈھول تاشے وغیرہ بجا رہے ہیں۔ یہ ڈھول تاشے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، اس کو بجا بجا کے بڑی، اور اس پہ پتہ نہیں کہتے ہیں غمی کا مہینہ ہے اور خوشی کا پتہ نہیں کس طرح کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا کسی کی غمی میں لوگ اس طرح سے ڈھول تاشے بجاتے ہیں؟ یہ تو ہمارے یہاں غیر مسلموں کے اندر عادت ہے کہ ان کے کوئی بوڑھے مر جاتے ہیں تو اس میں ڈھول تاشے بجاتے ہوئے ان کے جنازے کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ رواج تو نہیں پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں اگر کوئی مر جائے تو ایک تو محلے میں اگر کہیں پہ کوئی جو ہے ڈیگ وغیرہ بھی بج رہا ہو تو اس کو لوگ بند کر دیتے، فلانے کی میت ہو گئی بند کر دو۔ کوئی ٹیپ وغیرہ بھی نہیں چالو کرتا ہے اور یہاں پہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں اس کے لیے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے لیے جو کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان کی وفات کی یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ غمی منا رہے ہیں۔ اور غمی اسلام میں صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد غمی ہے ہی نہیں۔ صرف بیوی کے لیے ہے جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن وہ غمی منا سکتی ہے، عدت گزارتی ہے، لیکن اور تمام لوگوں کے لیے صرف 3 دن کا غمی ہے۔ 3 دن کے بعد غم منانے کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں ہے اسلام کے اندر، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ رواج آخر آیا کہاں سے؟ یہ 10ویں محرم کو لوگ اس طرح سے تازیہ داری یا نوحہ وغیرہ ماتم مرثیہ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ رواج آیا کہاں سے؟ کبھی اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ 350 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ رواج کہیں نہیں پایا جاتا تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سینکڑوں سال بعد تک یہ رواج کہیں نہیں پایا جاتا تھا کہ لوگ 10ویں محرم کو ماتم منائیں اور غمی کا اظہار کریں۔ یہ رواج ایک شیعہ حاکم نے جو عراق کا رہنے والا تھا سن 352 ہجری میں، جس کا نام موجود الدولہ تھا، ابن بویحی دیلمی جسے کہتے ہیں، اس نے اس کو رواج کیا ہے اور اس نے 352 ہجری میں اپنے دور کے جو شیعہ لوگ تھے ان کو حکم دیا کہ وہ 10ویں محرم کو دکانیں بند رکھیں گے اور کپڑے وغیرہ پھاڑے ہوئے اپنے گانوں کو پیٹتے ہوئے مرثیہ پڑھتے ہوئے شہر کے اندر گزریں گے، اور عورتیں جو ہے وہ اپنے گانوں پہ کالف لگا کر کے اور اپنے گریبان کو پھاڑتے ہوئے چھاتی پیٹتے ہوئے وہ بھی سڑکوں پر مرثیہ پڑھتے ہوئے گزریں گے۔ تو شیعوں نے اس حکم کا بڑی خوشی پالن کیا اور انہوں نے اس کو منانا شروع کیا، لیکن اس سمے کے جو اہل سنت والجماعت تھے، جو سنی تھے صحیح معنی میں، ان لوگوں پر یہ بڑا گرا گزرا، وہ بڑے پریشان ہوئے، لیکن حکومت اس کی تھی، وہ کمزور تھے، کر کچھ نہیں پا رہے تھے، اپنے اندر ہی اندر من محسوس کے رہ گئے۔ پھر اگلے سال سن 353 ہجری میں اس نے اس حکم کو پھر دہرایا اور اب کی بار اس نے اہل سنت والجماعت کو بھی حکم دیا کہ تم بھی ایسا کرو، لیکن اہل سنت والجماعت اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور زبردست اتنا فساد پھیل گیا، چاروں طرف دنگے فساد ہو گئے، شیعہ سنی کا بہت زبردست جھگڑا ہوا جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ لیکن کسی سنی نے اس سمے اس کو جو ہے قبول نہیں کیا کہ ہم جو ہے اس طرح کی حرکت کریں گے، اس 10ویں محرم کو غمی منائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے باپ داناؤں نے اپنی جانیں گنوا دی اس 10 محرم کو حرام قرار دینے میں۔ کس 10 محرم کو وہ ماتم وغیرہ کرنے سے پرہیز کرنے کے لیے لڑ پڑے، اپنی جانیں گنوا دی،
اور افسوس در افسوس کہ ہاں آج ہم انہی کی نسل میں سے آتے ہوئے، انہی کے اولاد میں سے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہہ رہے ہیں، سنی کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی اس شیعوں کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے آج ہم مرثیہ کرتے ہیں، آج ہم ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، آج ہم غمی کا اظہار کر رہے ہیں، آج اپنے سینے کو پیٹ رہے ہیں، آج اپنے گالوں کو پیٹ رہے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے آباء اجداد نے اپنی جانیں گنوا دی اس بات کا، انہوں نے حکم نہیں مانا اس سمے کے بادشاہ کا، اور آج ہم جبکہ ہمارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے تب بھی ہم خوشی خوشی شیعوں کے ساتھ اس چیز کو منا رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1297، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے گال پیٹے، گریبان چاک کیے اور جاہلیت کے زمانے کا رونا دھونا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج کر دیا کہ وہ ہمارے امت میں سے نہیں ہے۔ ایسا شخص جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے چاک کرے اور جاہلیت کے زمانے کا سا رونا دھونا کرے، چیخے چلائے۔ آج لوگوں کی گھر میت پڑ جاتی ہے تو بہت سی عورتیں ایسے آ جاتی ہیں جو بڑا جو ہے گا کر کے ایک سے قصے کہانی کہہ کر کے خوب روتی ہیں، چھاتیاں پیٹتی ہیں، اپنے گالوں کو پیٹتی ہیں، گریبان پھاڑتی وغیرہ ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناٹک بازی ہے۔ جسے غم ہوگا وہ صحیح معنی میں اس طرح ناٹک نہیں کرے گا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اس کا دل روئے گا، اس کی زبانیں حرکت نہیں کریں گی، اور جو اس طرح چیخے چلائے تو سمجھ لے وہ خالی نوٹنکی کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے، جبکہ دراصل اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ جسے افسوس ہوتا ہے اس کا دل روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے ہیں بنا کچھ کہے۔ تو میرے بھائی ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ تازیہ داری جو چل رہی ہے اس پہ شیعوں کو چھوڑ کے تقریباً اور کچھ شیعہ لوگ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرقے میں اس کی مخالفت کی گئی ہے، اس کے باوجود یہ رواج پایا ہوا ہے، ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس پہ سختی سے لوگوں کو منع نہیں کر رہے، فتویٰ دے رہے ہیں، بھیج دے رہے ہیں، جمعہ میں لوگ پڑھ کے کہہ دے رہے ہیں کہ ہاں غلط ہے، لیکن اس پہ سختی سے منع نہیں کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ رواج جو ہے ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ لگاتار رواج پایا ہوا ہے۔ تازیہ میں حسین رضی اللہ عنہ کو روح کو موجود مانا جاتا ہے اور انہیں چھپی چیز کا علم رکھنے والا مانا جاتا ہے، جو کہ سراسر کفر و شرک ہے۔ حنفی مسلک کی معتبر کتاب جو فتاویٰ کی کتاب ہے، فتاویٰ وزادیہ میں لکھا ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بزرگوں کی روحیں ہر جگہ حاضر ہے اور وہ علم رکھتی ہیں، وہ کافر ہے۔ یہ حنفی مسلک کی معتبر فتاویٰ کی کتاب میں ہے کہ ایسا شخص جو اس طرح کے عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے، کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ تازیہ پرست تازیے کو سامنے سر جھکاتے ہیں، جو سجدہ ہی کے معنی میں آتا ہے، اور کئی لوگ تو آپ دیکھیں گے کھلم کھلا سجدہ کرتے رہتے ہیں، اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا چاہے وہ عبادت کا ہو یا احترام کا، کھلا شرک ہے۔ اس لیے فقہ حنفی میں بھی غیر اللہ کے سجدے کو کفر کہا گیا ہے۔ شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کان لغیر اللہ تعالی علی وجہ التعظیم کفر، غیر اللہ کی تعظیماً بھی سجدہ کرنا کفر ہے۔ اور علامہ کہستانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنے والا پوری طرح کافر ہے، چاہے عبادت کا ہو چاہے تعظیم کا۔ رد المختار جلد 26 صفحہ نمبر 447 کے اندر۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو تازیہ کے خلاف حنفی مسلک کی بڑی بڑی کتابوں میں اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ تازیہ پر لوگ اپنی مرادیں اور حاجت طلب کرتے ہیں، جو کہ کھلا شرک ہے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے اور وہ خود اپنے گھر والوں کو ظالموں کے پنجے سے نہیں بچا سکے، تو بتائیے وفات کے بعد آپ کی مرادیں وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو کیا کام دے سکتے ہیں؟ سوچے، غور کرے تھوڑا اس پر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ فاطر کے آیت نمبر 22 میں
खुले आम इरशाद फरमाया। आप उठा के कुरान किसी का भी कुरान का तर्जुमा उठा के देख लीजिए, सूरह फातिर आयत नंबर 22, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंता बिमुस्मिन मन फिल कुबूर। और जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में दफन है। जो कब्रों में दफन है आप उन्हें सुना नहीं सकते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना सकते, तो हमारी आपकी बिसात क्या है कि हम सुना लें। तो कितनी जहलियत की बात है कि लोग उनसे इस तरह की मुरादें करते हैं। इनके ताजिया के खिलाफ अहमद रजा खान साहब का भी फतवा है, उन्होंने भी इसके खिलाफ जंग की फतवा दिया है और इसकी मुखालफत की है। आप फरमाते इरफान शरीयत जिल्द 1 सिफा नंबर 15 में कि ताजिया आता देखकर मुंह फिर लिया करो, उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहिए। खुद अहमद रजा का जिनको ये मानते हैं और कहते हैं कि हम बरेलवी हैं, हम रिजवी हैं, हम आला हजरत के मानने वाले हैं, और उसके बाद भी उनके इस फतवे को नहीं मानना है। ये कितने अफसोस की बात है कि जिसके आप कायद बन रहे हैं, जिसको आप अपना सरपरस्त मानते हैं, अपना इमाम मान रहे हैं, 5वां इमाम का खिताब उनको दे दिया गया, और उसके बाद भी उनकी बात पे अमल नहीं कर रहे हैं। इसी तरह उनकी एक रिसाला है ताजियादारी, इसमें पेज नंबर 4 पर लिखते हैं, गरज असर मुहर्रमुल हराम की अगली शरीयतों से इस शरीयत तक बड़ी बाबरकत इबादत ठहरी थी। इन बेहुदा रस्मों ने जाहिलाना और गुनाहों के मेलों का जमाना कर दिया। यानी अगली शरीयत से लेके इस शरीयत तक ये बड़ी बाबरकत महीना था, लेकिन ये बेहुदा रस्म रिवाज जो इन्होंने चालू कर दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने गुनाहों के मेलों का जमाना कर दिया। वो जो बाबरकत महीना था जिससे लोग बरकतें हासिल किया करते थे, वो बरकतें खत्म हो गई, और इनकी जाहिलाना रस्मों ने गुनाहों का मेला एकदम खड़ा कर दिया, जिससे लोग जो है निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसी तरह फरमाते हैं, यह कुछ और इसी के साथ विचार वो कुछ कि मानो गढ़ी हुई तस्वीरें ठीक इन्हीं हजरात शहीद के जनाजे हैं। अपने से गढ़ करके जो आप तस्वीर बना रहे हैं, मुझे समा बना रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनके जनाजे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? यह अहमद रजा खान बरेलवी साहब का फतवा है, वो दे रहे हैं। कुछ उतारा बाकी तोड़ा और दफन कर दिए, यह हर साल माल के बर्बाद करने के जुर्म में 2 गुनाह जुदा गाना है। ये 2 गुनाह है। एक तो आप कुछ उसको ताजिया बनाते हैं, कुछ बाकी रखते हैं और तोड़ करके कुछ जो है दफन कर देते हैं। तो एक तो ये गुनाह कर रहे हैं जो कि इस तरह का बना करके कुफ्र और शिर्क कर रहे हैं, और दूसरा गुनाह ये कर रहे हैं कि माल को बर्बाद करने का गुनाह, कि हर साल माल को बर्बाद कर रहे हैं। और आखिरत में अल्लाह ताला जब तक इन सवालों का जवाब नहीं ले लेगा, आपके पैर मैदान हश्र से नहीं हटेंगे। जिनमें एक सवाल ये भी होगा कि तुमने जो माल कमाया उसे कहाँ खर्च किया, कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, ये भी सवाल होगा। तो उस समय जो ये माल बर्बाद कर रहे हैं, इसका क्या जवाब आप देंगे? अब ताजियादारी इस गलत तरीके का नाम है, बिल्कुल बिदवत, नाजायज और हराम है। ये अहमद रजा खान बरेलवी साबित है कि अपनी किताब रिसाला के अंदर कि ताजियादारी बिल्कुल हराम है, नाजायज है और बिदअत है। इसी तरीके से पेज नंबर 11 पे लिखते हैं इसी रिसाला के अंदर कि ताजिया पर चढ़ा हुआ खाना न खाना चाहिए। अगर नियाज चढ़ाए या चढ़ाकर नियाज दे तो भी उसके खाने से परहेज करे। और सिफा नंबर 15 पर यह सवाल जवाब है कि ताजिया बनाना और उस पर नज़्व नियाज करना, ज़रूरतें पूरी होने की उम्मीद में प्रार्थना पत्र लटकाते हैं, जो है लेटर लिख लिख के उसमें लटकाते हैं, और अच्छी बिदअत की नियत से उसे भलाई जानना कैसा गुनाह है। अच्छा, पूछने वाला सवाल ही बड़ा बढ़िया कर रहा है। ये तक कह के कह रहा है कि उसे ये जो है अच्छी बिदअत, यानी बिदअत समझ रहा है उसको, कह रहा है अच्छी लेकिन बिदअत है, और इसको अच्छी बिदअत उसे भलाई जानना कैसा गुनाह है, यानी अच्छी बिदअत उसे भलाई जानना।
اور کیسا گناہ ہے یہ بھی پوچھا کہ گناہ کیسا ہے، یعنی گناہ سمجھ رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اب کیسا گناہ ہے، ہلکا والا ہے کہ تگڑا والا ہے، یہ بتا دیجئے ہم کو۔ تو جواب وہ کیا دیتے ہیں، یہ سارے کام جس طرح لوگوں میں آج کے زمانے میں رائج ہے، بدعتیں ہیں اور حرام و ناجائز ہیں، صاف فتویٰ ان کا ہے کہ جو چیز کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں بدعتیں ہیں اور حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اسی طرح عرفان شریعت کے جلد 1 صفحہ نمبر 16 پر ایک سوال جواب یہ ہے کہ محرم شریف میں مرثیہ پڑھنے میں شرکت جائز ہے یا نہیں ہے، ان سے سوال کیا گیا تو آپ جواب دیتے ناجائز ہے، وہ گناہوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ الاحکام شریعت جلد 1 صفحہ نمبر 171 میں لکھتے ہیں محرم میں کالے ہرے کپڑے سوگ کی نشانی ہے اور سوگ حرام ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے منع کیا ہے، خود ان کے ماننے والے آج یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کس کو مانتے ہیں؟ نبی کو مان رہے ہیں کہ ایک طرف امام ابو حنیفہ کو مان رہے ہیں کہ امام اعلی حضرت کو مان رہے ہیں، کس کو مان رہے ہیں؟ کس کی تقلید کرتے ہوئے آپ یہ چیز کر رہے ہیں؟ خود غور کریں آپ، شیطان کی تقلید کرتے ہوئے۔ جب ان لوگوں نے سب نے منع کیا ہے تو صرف شیطان ہی اس چیز کا حکم دے رہا ہے، اور شیطان انسان اور جنات دونوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ناس کے اندر ہے نا من الجنۃ والانس، شیطان انسان اور جنات دونوں میں ہوتے ہیں۔ تو شیطان ابن بوہی دہلوی تھا جس نے اس کو رائج کیا، اور اس کے ماننے والے جتنے شیطان ہیں وہ اس کو لگاتار مانتے چلے جا رہے ہیں۔ احکام شریعت جلد 1 صفحہ 171 لکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ پہلا سوال، کچھ اہل سنت والجماعت محرم کے دنوں میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں، کہتے ہیں دفن کرنے کے بعد روٹی پکائی جائیں گی۔ دوسرا، ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے۔ چوتھا، ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جواب دیتے ہیں تو تینوں باتیں سوگ ہے اور سوگ حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں سوگ ہے اور سوگ جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں لوگ ایک بہت ہی گندا کام اور کرتے ہیں کہ صحابی اور تابعی کو لعن طعن کیا کرتے ہیں۔ شیعہ لوگ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو لعن طعن کرتے ہیں، جو کہ صحابہ میں سب سے افضل صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، جو کہ مرتبہ ہے، ان کو لعن طعن کرتے ہیں۔ اور ان کی دیکھا دیکھی تابعی میں سے یزید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ہے آج بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی ان کو لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ مشکات کی حدیث نمبر 6012 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، پھر ان کے بعد والوں کی، پھر ان کے بعد والوں کی، یعنی صحابہ کی، پھر تابعی کی، پھر تبع تابعی کی۔ صحابہ وہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان لے آئے، تابعی وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور ایمان لے آئے، اور تبع تابعی وہ جنہوں نے تابعی کو دیکھا اور ایمان لے آئے۔ ان 3 لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر القرون کہا ہے، اور کہا ان 3 لوگوں کی عزت کرو، ان کے خلاف میرے صحابہ کو لعن طعن نہ کرو، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک ہے۔ اور اس کے بعد بھی آج بہت سارے لوگ یزید رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیا کرتے ہیں، ان پہ لعن طعن کرتے ہیں، لعنتی کرتے ہیں، جہنمی قرار دیتے ہیں، کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ جبکہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا جو سب سے پہلی فوج قسطنطنیہ کو فتح یاب کرے گی اس تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، وہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ جب قسطنطنیہ سب سے پہلے فتح ہوئی تو اس کے جو ہے سپہ سالار تھے، اس جنگ کے سپہ سالار تھے، اور ان کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ خود شریک تھے جنگ میں، بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں شریک تھے، صرف اس لیے جا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس میں جائے گا وہ جو ہے بخشا ہوا ہوگا، اس لیے بہت سارے صحابہ اس میں گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، یزید رحمۃ اللہ علیہ، اور
دیگر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ اس میں گئے، اور اس جنگ کے موقع پہ راستے میں ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وفات بھی پا گئے تھے، اور ان کی جنازے کی نماز یزید رحمۃ اللہ پڑھائی تھی۔ انہوں نے کو کہا تھا جو ہے کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو میری جنازے کی نماز یزید پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا کہ وہ لوگ مغفور ہوں گے، اللہ انہیں بخش چکا ہوگا، تو ایسے لوگوں پر لعن طعن کرنا یہ کیا ہے؟ یہ آسمان پہ تھوکنے کے برابر ہے۔ آسمان پہ تھوکیں گے تو تھوک کہاں جائے گا؟ آسمان پہ تھوڑی جائے گا، آپ کے منہ پہ ہی گرے گا۔ تاکہ ان کو لعن طعن کر کے ان کی عزت اور بڑھائیں گے، آپ ہی کی عزت میں داغ لگے گا، آپ خود اپنے آپ پر تھوکیں گے۔ تو میرے بھائی اس طرح کی باتوں سے پرہیز کریں، اور صحابہ تابعی کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی بیجا باتیں استعمال ہی نہ کریں۔ وہ جنگ ایک سیاسی جنگ تھی جس میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اس جنگ کا کیا مسئلہ تھا کیا نہیں، اس کے بارے میں پڑھنے سے دین کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہونے والا۔ جو تھا اس دور میں گزر چکا ہے، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے اس کے چکر میں نہ پڑیں۔ علی رضی اللہ عنہ اور ام عائشہ رضی اللہ عنہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ان کے بیچ بھی جنگ ہوئی تھی، اور ہزاروں صحابہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ کیا کسی کے اندر یہ ہمت ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو وہ لعن طعن کر سکے کہ وہ غلط تھے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ، معاویہ علی رضی اللہ عنہ کو ان کے بارے میں کوئی لب کشائی نہیں کرتا، کیونکہ صحابہ کے آپس کے وہ اختلافی مسائل تھے، آپس کے سیاسی جنگ تھے، جس کی وجہ سے اتنے لوگ شہید ہوئے۔ اسی طریقے سے یزید رحمۃ اللہ علیہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے بیچ کی جو جنگ کی باتیں، جبکہ ان کے بیچ وہ جنگ ہوئی ہی نہیں تھی، وہ الگ مسئلہ ہے، کبھی موقع رہا تو اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو اس میں جو ہے وہ اس دور کے کوفیوں نے ان کو بلایا، اور انہوں نے ہی ان کے ساتھ غداری کی، انہوں نے ہی ان کو جو ہے شہید کیا۔ ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو یزید کے گورنر تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ جس نے شہید کیا تھا وہ آیا کہ ان کے پاس انعام کی لالچ میں کہ جو ہے یہ نبی صاحب کے نواسے تھے، بہت عزت دار، تمام لوگوں میں سب سے عزت دار تھے، ہم نے آج ان کو شہید کر دیا ہے، تو سوچا کچھ انعام ملے گا۔ تو انہوں نے کہا جب یہ تمام لوگوں میں سب سے عزت دار شخص تھے تو تم نے ان کو شہید کیوں کیا؟ اس نے اس کو قتل کروا دیا تھا، جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ تو قتل سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اگر آج کے بقول، جب کہتا ہے نہیں، بقول آج کے یزید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قتل کے مجرم تھے، تو بھی وہ کافر یا مشرک نہیں ہوئے۔ قتل کے مجرم ہے، وہ اللہ کے اوپر ہے، وہ چاہے تو بخش دے۔ دیکھ، قاتل کو آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اسے جہنمی نہیں کر سکتے، اس لیے ان چیزوں تو پرہیز کرنا چاہیے۔ خود احمد رضا خبریلوی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی ان کے خلاف لب کشائی نہیں کیا، انہوں نے نہ ان کی تعریف کی نہ ان کی مخالفت کی، خاموشی اختیار کر لیا کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ یہی سب سے بہترین موقف ہے۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کے چہرے سے آگ کو دور کرے گا جو اپنے بھائی پر لگے ہوئے عزت کو جو ہے دور کرے۔ تو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اگر کوئی عیب والی بات لوگ بیان کرتے ہیں تو ان کے اس عزت پر جو عیب دار ان کو کرتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے باتیں بتائی جاتی ہے، ورنہ اس موضوع پر بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس محرم کے بابرکت مہینے میں جس طریقے سے شریعت نے ہمیں اس کی حرمت کو عمل کرنے کا کہا ہے اس کے مطابق ہی عمل کرے، اور روزہ صرف رکھے، اس کے علاوہ ہر طرح کے بدعت اور کفر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم سے جو بھی شرک بدعت کفر صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ رب العالمین اپنی غفور رحیم ہمارے تمام جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔